خلیل صاحب کو کیا سوجی کہ وہ رات کو اس پہر ایک لڑکی کی طرف گئے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت کیا سوچی کہ وہ 4 بجے وہاں گئے. تو مجھے وہ ان کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس طرح کر سکتی ہیں تو کیا کوئی 4 عورتیں مل کے مرد کو کڈنیپ کر کے دکھائیں. اور پھر اس لڑکی کو یہ موقع ملا، اس نے یہ کر کے دکھایا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات سے سبق مل جانا چاہیے کہ عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، اگلی دفعہ وہ احتیاط کریں. عورت مارچ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریسنٹلی ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو شاید علم میں ہو، بڑی ہی ٹرینڈنگ میں وہ گیا ہے اور ہر بندے نے اس کو ڈسکس کیا ہے، یونیورسٹی آف اوکاڑا کا اسکینڈل. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. تو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کرنٹ افیئر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ خلیل صاحب اس ٹائم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں اور ایک سکینڈل بنا ہے. تقریباً یہ واقعہ 15 جولائی کا ہے اور اسے منظر عام پر 21 جولائی کو لایا گیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تہزین علی، جنہوں نے میس کمیونیکیشن UCP سے کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو پروگرام ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ میں ان کے ساتھ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عورت کو عورت ہی صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہے. تو سب سے پہلے جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں ویلکم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہماری میڈیا پہ جو چیز سب سے زیادہ چل رہی ہے آج کل کے طور پہ، کیونکہ ہمارا ٹاپک کرنٹ افیئر ہے، تو خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر بہت سی ان کی جو ریلز ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کو آپ پسند کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بالکل بھی نہیں. اور یہاں پہ جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں، تو اگر ہم انہی کی باتوں کو لے کر چلیں، جس طرح وہ ہمیشہ وکٹم بلیمنگ کرتے آتے ہیں عورتوں پر کہ عورت کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوا ہے، یا پہلے بھی ان کے جتنے بھی انٹرویوز یا ان کی باتوں پر اگر ہم غور کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرور عورت کا ہی قصور ہوگا، عورت نے ہی کچھ کیا ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، عورت ہی اس ٹائم نکلی ہوگی تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا. تو سب سے پہلے تو میرا سوال خلیل الرحمان قمر صاحب سے کہ وہ 4 بجے کیا لینے گئے تھے؟ ہاں ایگزیکٹلی، وہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہاں تو پھر غلطی ان کی ہے نا. ویسے کپڑے پہن کے کیوں گئے کہ ان کے ساتھ وہ ہوا جو ہم سب نے دیکھا. لیکن سننے میں آیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں دن کی روشنی میں نکلنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے وہ رات ٹائم نکلے ہیں. کیوں وہ چمگادڑ دن میں نہیں نکل سکتے؟ اور اگر چلیں بیماری بھی ان کی مان لیتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی امپروو کر چکی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس زوم میٹنگز ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ گروپس پہ کالز ہو جاتی ہیں. آپ نے کام کرنا ہو تو گھر بیٹھ کے بھی کام ہو جاتا ہے. ہمیں کووڈ نے سکھایا ہے کہ ہم نے کیسے کووڈ کے ٹائم میں سارا کام گھر سے بیٹھ کے کیا. تو وہ کیوں نہیں کر پائے گھر کے ٹائم میں ایک میٹنگ؟ یا پھر وہ ہی کیوں گئے نا، وہ اپنے گھر بلا لیتے ہیں. اس طرح کا کچھ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ادر سورس بہت سے ہیں، کیونکہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. وہ تو پھر اتنے بڑے رائٹر ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے تو بہت آسان تھی. اور سیکنڈ کوسچن جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے رائٹر ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً ان کے جو ڈرامے ہیں وہ چلتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خلیل صاحب کو کیا سوجی کہ وہ رات کو اس پہر ایک لڑکی کی طرف گئے؟ کیا لڑکی کی طرف سے کچھ اس طرح ہوا ہوگا کہ ان کو جانا پڑا وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ وہ مطلب پبلک پلیس بھی تو چن سکتے تھے نا. اتنی پبلک پلیسز ہیں، وہ کہیں پہ بھی میٹنگ رکھ سکتے تھے. ہاں جی. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کو کیا سوجی، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت کیا سوجی کہ وہ 4 بجے وہاں گئے. نہیں، ان کو مائل کیا گیا تھا اس کام کے لیے. ہو سکتا ہے، لیکن مطلب ان کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ 4 بجے مطلب ایک لڑکی سے مائل ہو گئے، وہ بھی ان کی بیٹی کی عمر کی. ایک ڈرامہ ہی تھا نا، آپ بعد میں ڈسکس کر لیتے، یا آپ اپنے ساتھ کسی کو لے جاتے ایک لڑکی، تاکہ وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتی. بالکل اکیلے اس پہر جو ان کا جانا، اور اس کے بعد جب ان کو وہاں سے واپس روانہ کیا گیا، خود اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اکارڈنگ ٹو جو ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں جب واپس آئے تو انہوں نے کچھ بیانات دیے، پریس کانفرنس ہوئی، اور اس بیانات میں ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس جو 2 ATM کارڈ تھے، پھر وہاں سے میں نکلا اور مجھے ایک ATM کارڈ دیا گیا، ایک ATM کارڈ میرا رکھ لیا گیا یا اس میں سے پیسے نکلوا لیے گئے. اور جب وہ واپس وہاں سے نکلے تو تب جو
دن کا ٹائم تھا, اس سے ان کو کچھ ایشو نہیں ہوا, اور اس کے باوجود وہ سیدھا پریس کانفرنس کی طرف آئے. یہی بات ہے نا کہ وہ ان کو دن کے ٹائم اور کسی بات کرنے پہ ایشو نہیں ہوتا. وہ صبا قمر کے بارے میں آ کے بولتے ہیں, وہ نعمان اجاز کے بارے میں آ کے بولتے ہیں, تب ان کو دن میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن ان کو ایک ڈرامہ لکھنے جانا ہے, ایک لڑکی سے ملنے جانا ہے, وہ بھی جو ان کی بیٹی کی عمر کی ہے, تو اس میں ان کو دن کے ٹائم میں مسئلہ ہے. وہ ان کو 4 بجے ہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ وہاں جا کے کریں. تو میرے خیال میں تو خلیل صاحب کو ہی میں کروں گی کہ مطلب قصوروار خلیل صاحب ہیں. ہاں اس ٹائم تو وہی ہے, کیونکہ آپ کو اگر وہ مائل کر بھی رہی ہے تو آپ کو اتنی کیا ضرورت ہے کہ آپ جائیں. آپ کوئی اور راستہ اپنا لیں, یا اگر آپ کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو جائے گا تو آپ تب کیوں نہیں بول رہے. آپ 3-4 دن بعد آ کے اپنے بیانات دے رہے ہیں, یا تو آپ اسی ٹائم آ کے کہیں نا کہ یہ ہوا ہے, تاکہ پتہ چلے. یہ تو جیسے جیسے اب آپ کے راز کھلتے جا رہے ہیں, آپ آ کے ہر اس راز پہ بات ڈالتے جا رہے ہیں. انہوں نے جب وہ واپس آئے نا پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ وہ بلکہ خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک جو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے وہ ان کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور اگر اس طرح کر سکتی ہیں تو کیا کوئی 4 عورتیں مل کے مرد کو کڈنیپ کر کے دکھائیں. اور پھر اس لڑکی کو یہ موقع ملا, اس نے یہ کر کے دکھایا. اچھا, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس ساری چیزوں میں کہ ساری جو اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ صبا قمر سے میں نفرت کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ نعمان اجاز کا وہ ذکر کرتے تھے, کیا وہ اس سب میں, اس پلان میں وہ شامل تو نہیں ہیں؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں اس پلان میں شامل ہوں. لیکن مطلب وہ صرف ان کے بارے میں نہیں, انہوں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات سے سبق مل جانا چاہیے کہ عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں, اگلی دفعہ وہ احتیاط کریں. پر جہاں تک نعمان اجاز اور صبا قمر کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے ہوگا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں, اب وہ آ کے دراصل اپنی کلیئرنس دے رہے ہیں نا ہر پوڈ کاسٹ میں آ کے کہ میں تو ٹھیک ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس میں ایک میں انہوں نے کہا کہ صبا قمر ایکٹریس بہت اچھی ہے پر مجھے ویسے ہی نہیں پسند. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو ایسا ہو سکتا نا کہ صبا قمر کو بھی اسی گیم کا حصہ بنانا چاہا انہوں نے, یا ان کی پلاننگ میں بھی جو اس طرح ابھی ہوا اس طرح صبا قمر کو بھی آفر کی گئی ہو, اور صبا قمر کی طرف سے کچھ ابیوز یا کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو ریٹرن میں ملی ہوں, تو صبا قمر نے انکار کیا اور وہاں سے ان کو ان کے ساتھ نفرت ہوگی. ہو سکتا ہے ایسا, اب یہ تو خلیل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا, خلیل صاحب کی بیٹی جو حجاب خلیل ہیں وہ بھی آج کل ٹرینڈنگ میں خلیل صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے آ رہی ہیں, کیونکہ ان کی جو ڈریسنگ ہے یا وہ ان کے جو ویڈیوز ہیں اس میں جو چیزیں وہ کرتی ہیں, تو لوگ ان کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, اس بارے میں کہنا یہ چاہوں گی کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے, اگر آپ کو نہیں پسند آ رہی ان کی بیٹی کی ڈریسنگ یا کوئی اور چیز, تو آپ اس پر بالکل تنقید کریں. لیکن ان کے والد کو وجہ بنا کر ان پر تنقید کرنا, آئی گیس یہ بہت غلط بات ہے, یہ کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر خلیل صاحب نے غلط کام کیا تو خلیل صاحب کو اس کی سزا ملنی چاہیے, خلیل صاحب کو ہی کرٹیسائز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کی بیٹی کو بیچ میں لے آئیں یا ان کے ادر فیملی ممبرز جو بے شک قصوروار ہوں ہم ان کو بھی اس گن میں ڈالیں. تو آئی گیس بیٹی تک نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو خلیل صاحب سے مسئلہ ہے تو آپ خلیل صاحب پر کھل کے تنقید کریں, اور اگر بیٹی سے مسئلہ ہے تو بیٹی پر تنقید کریں, پر والد کو وجہ بنا کر بیٹی پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ حجاب خلیل اور اس کی جو وائف ہے خلیل صاحب کی, وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی, اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ خلیل صاحب ایک ذہنی مریض ہیں. جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو اس طرح تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں ذہنی مریض ہوں, پر میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن یا کوئی سورس نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ وہ خلیل صاحب یا ان کی بیوی اور ان کی بیٹی نہیں رہ رہی. پر چونکہ خلیل صاحب کی گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے تو ذہنی مریض تو انہیں کہا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ کسی بھی ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی ایک میں پروگرام میں گیا تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, تو وہاں پہ بھی کچھ جو پیچھے شور تھا اس کی وجہ سے وہ ہائپر ہو گئے. کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے؟ یعنی کہ اپنی عزت جو ہے وہ خود کروانا چاہتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہے, کوئی قابل احترام بندہ اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آٹومیٹکلی جو آڈینس ہے ان کے احترام میں چپ ہوتی ہے. عورت مارچ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عورت مارچ میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو ملک اور معاشرہ ہے اس میں
عورت مارچ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر حقوق نہیں ملتے. لیکن اگر اس میں مطلب ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نگیٹیو بھی ہوتے ہیں, تو عورت مارچ کے بھی پازیٹیو بھی ہیں اور نگیٹیو بھی ہیں. لیکن زیادہ تر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نا بات ٹھیک ہوتی ہے, پر اس کو آپ پورٹریٹ جس طرح کرتے ہو نا, وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات بتائیں آپ ایسی, یعنی عورت مارچ کو آپ پریفر کر رہی ہیں, اس کے حق میں بول رہی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں اس کے حق میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایلیٹ کو چھوڑ کے, ایلیٹ میں بھی بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایشوز میں یہ سین ہے کہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ آواز اٹھائی جائے, لیکن اس کو آواز اٹھانے کا نا طریقہ غلط ہو جاتا ہے. لائک اگر آپ عورت مارچ میں آ کے اپنے جائز حقوق بھی مانگے لیکن اس کو غلط طریقے سے مانگے, تو آئی گیس وہاں پہ نا آپ کا پوائنٹ سارا خراب ہو جاتا ہے. اب جس طرح وہ نور مقدم کیس تھا, تو خلیل صاحب نے کہا تھا کہ اس میں نا بہت غلط کمنٹس پاس کیے تھے. تو جب ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ مطلب شادی شدہ عورتوں کو قتل کر کے واپس بھیجا جاتا ہے کہ واپس گھر نہ آنا, بے شک تمہاری لاش آ جائے, تو اس پر ایسے لوگ آ کے ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ غلطی عورت کی ہوگی. تو خود پھر مطلب اب وہ جا رہے ہیں 4 بجے بھی, اب ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی کہ وہ 4 بجے وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے. اور پھر ہم جب ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں, جیسے نور مقدم ہو گئی, زینب کیس ہو گیا, تو اس کے بارے میں آپ کیسے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہاں اس میں کچھ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, لائک یہ بہت ہی بے تکا پوائنٹ تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اب اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لائک اگر آپ کر بھی دو تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر اگلے بندے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی وومن ایک ورکنگ وومن ہو, یا آپ اس کو اس کے صحیح طرح سے رائٹس نہ دے رہے ہو, تو پھر تو بنتا ہے کہ اگلا بندہ کہے. لیکن اس پہ آ کے آپ خلیل صاحب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے اور لائک عورتوں کو مطلب ایک بری نظر سے دیکھتے تھے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ٹھیک تھا. اصل میں کچھ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے تمام عورتیں جو ہے وہ اپنے ایک پچھلے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جسم میں رکھا ہی کیا ہے ایک چیز, اور پھر وہ مرضی کے خلاف میرا جسم میری مرضی کو بھی ٹچ دیتے ہیں ہلکا سا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت مارچ میں آپ نے جس طرح ان کے پازیٹیو ویز ہمیں بتائے ہیں کہ 10 بچے ہوتے ہیں, یا وہ ان کے حقوق نہیں ملتے, ساری چیزیں, یہ میرے خیال سے تو کمپرومائز کا نام ہے. اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو میرا جسم میری مرضی کے لیے فیمنزم ٹرینڈ جو آج کل چل رہا ہے, بلکہ بڑے عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ میں نے یہی بات کی نا کہ آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا, جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, جس طرح کے ہم روز کیسز پڑھتے ہیں, روز آپ کو طرح کے ریپ کیسز ملتے ہیں, تو میرے خیال میں نا بات ٹھیک ہے, لیکن آپ جس طرح اس کو پورٹرے کرتے ہو نا, یا جس کلاس کی طرف سے وہ پورٹرے ہوتا ہے نا, وہ ان پہ سوٹ نہیں کرتا. اگر ہم عورت مارچ کا اصل دیکھیں تو اصل میں عورتوں کے حقوق ہیں نا جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں. لائک ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مردوں سے افضل ہیں یا ہم بالکل برابر, وہ قرآن میں بھی اس طرح فرمایا گیا نا کہ عورتوں کو ہم نے عادی عقل والا بنایا ہے, یعنی وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کو اپنے سے نیچے رکھیں. میں سمجھتا ہوں وہ برابر ہیں, لیکن جہاں پہ وہ چیزیں رکھی گئی ہیں, میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیا ہے. اس کو مطلب ہر بندہ اپنے طریقے سے سوچے گا. میں اس کو اس طرح لیتی ہوں, ٹھیک ہے آپ کا سلوگن اچھا نہیں ہے, آپ کو سننے میں اچھا بھی نہیں لگتا, شاید بہت سے لوگ اس سے ہرٹ بھی ہوتے ہیں, پر میں نے اس کو دیکھا تھا وہ اس طرح دیکھا تھا کہ اگر ہم پیچھے بیکورڈ ایریاز میں جائیں, دیہاتوں میں یا کسی گاؤں میں جائیں, ہاں گاؤں میں چلے جائیں, یہاں پہ بہت سے پرانے بلوچستان گلگت بلتستان اس طرح کے علاقوں میں جائیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے 10-12 بچے ہوتے ہیں, جو کہ مطلب ایک چیز ٹھیک چیز ہے بھی نہیں, فزیکلی بھی نہیں, مینٹلی بھی نہیں. تو میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ آپ اس کو ایسے بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ کیوں 10 بچے 12 بچے صرف بیٹوں کے لیے. کچھ جگہوں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس جب تک بیٹا نہیں ہوگا تب تک, یا پھر اور بہت سی وجوہات کے لیے. تو آئی گیس اس چیز کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایسے پورٹرے کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ میرا جسم میں جس مرضی کو دوں. یہ تو پھر آپ کی اپنی سوچ ہے نا کہ آپ کس چیز کو کیسے لیتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا چلوں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا جسم کسی کو بھی سونپ سکتی ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچے پیدا کرنے پہ بات آتی ہے یا آپس میں جو ان کا ایک جسمانی تعلق ہے میاں بیوی کا, وہ دونوں طرف سے ہی کمپرومائز ہو کر چلنے کا نام ہے.
کیونکہ ایک گھر جو ہے وہ تبھی چلتا ہے. اور کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کہ آپ اتنی بڑی فیملی بنائیں اور اس کے باوجود اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یا آپ کے لیے تو آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس عورت کو چھوڑ کے ایک نئی شادی کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو بیچاری عورت ہے, یہاں پہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ اس کا کیا قصور ہے؟ پھر عورت مارچ ان کے خلاف بھی تو آ جاتے, مطلب جو نکلتی ہیں عورتیں, وہ اگر ہم پیچھے جائیں انہی علاقوں میں, آل دو یہ بڑے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں, اسلام آباد میں بھی یا لاہور وغیرہ میں بھی, لیکن اگر ہم نے زیادہ تر یہی کیسز دیکھیں جو چائلڈ میریجز ہوتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی, اصل میں تو یہ ہے نا کہ بچیوں کو ان کے تعلیم کے حقوق دیے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یا ہم ان کو اتنا کر سکیں کہ اگر ان کے شوہر یا کہیں پہ ان کو کسی وائلنس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں, نہ کہ بلکہ ڈر ڈر کے ہی بیٹھی رہیں. بہت سے آفیسز میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, کالجز میں, اسکولس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو ان کو اتنا امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں بجائے اس کے کہ وہ ساری زندگی ڈر ڈر کے ہی گزار دیں. اب ریسنٹلی پیچھے کراچی میں ایک کہا گیا تھا, میرے خیال سے اس نے کہا تھا وہ بغیرت ہی ہوگا جس کی لڑکی یونیورسٹی میں یا کسی اسکول میں پڑھتی ہوگی, ہے نا, یہ سین. اچھا, کیا مطلب تعلیم جو بچیوں پر یہ چیز کیوں لاگو کی جاتی ہے کہ بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں یونیورسٹی میں بھیجا جائے؟ یہ فرق تو واضح طور پر مطلب ہم خود کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے. یہی ہے نا کہ اصل میں تو عورت مارچ یا عورتوں کے حقوق, اصل میں تو یہ ہے نا کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. پھر مرد اس کو اپنی ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں. بہت سے مرد بچیوں کو اسکول اسی لیے بھی نہیں بھیجتے کہ ان کی ایگو کا آ جاتی ہے, کوئی فیملی پریشر ہو جاتا ہے, ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ لڑکی آگے نکل جائے گی یا کچھ کر کے دکھا دے گی. اب وہی جو جن کی بات ہو رہی تھی, آئی گیس حسن چشتی نام تھا ان کا, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, پر اب وہ آ کے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست اس وقت کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک بندہ آ کے پبلکلی ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہے کہ تم بغیرت ہو اگر تمہاری بیٹی اسکول جا رہی ہے, تم اس کو اسکول بھیج رہے ہو کیونکہ وہ وہاں پہ ڈانس کر رہی ہے. مطلب یہ کتنی بے تکی بات ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے, ہم عورتوں کو کتنی تعلیم دے رہے ہیں, ہماری بچیاں کتنے اسکول جا رہی ہیں, آپ وہاں پہ ان کے چائلڈ میریج کر رہے ہیں, آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ اسلام نے بھی تو عورت کو تعلیم کا دیا نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. تو آپ کیسے آ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ریاست اس پہ کیوں خاموش ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. لائک خاموش یہ نہیں کہ اس نے بات کر لی, بات یہ ہے کہ کم از کم اس کو اتنا, آپ نے بعد میں تو اس کو کر بھی دیا اندر, لیکن اس کے اندر پہلے ہی اتنی ہمت کیوں آئی کہ اس نے وہ ویڈیو بنا لی؟ کہ اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ ریاست اس پہ کیا ایکشن لے گی؟ تو اس میں یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ مردوں کا مائنڈ سیٹ جو بنایا جاتا ہے یہاں, اب وہ جس بھی وجہ سے بنتا ہے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے دور میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ماحول تو آپ کے سامنے ہے, کیونکہ میں خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, ریسنٹلی میں نے ڈگری کی ہے. تو جب پیرنٹس اپنی کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی بچیوں کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, اور بچیاں خاص کر کے اور بچے وہاں پہ کچھ نشے میں مبتلا ہو چکی ہیں, پارکنگ والی سائڈ پہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, ان کے سامنے آتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اپنی بچیوں کو اس تعلیم سے روکتے ہیں. بچی کے اندر تو جو شعور ہے تعلیم حاصل کرنے کا وہ اس کے اندر ہی مر جاتا ہے اس وجہ سے. پھر اس کے سامنے ایک نئی چیز رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اسکلز کی طرف آؤ. اس کے لیے بھی ان کو کوئی خاص ادارہ نہیں مل پاتا. کیا اس میں یونیورسٹیز کا قصور نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا ماحول جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے؟ بالکل اس میں یونیورسٹیز کا ہی قصور ہے, بلکہ آپ بالکل ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ پیرنٹس تو زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, خاص طور پر یونیورسٹیز میں. میرے خیال میں اس میں نا بچوں کا بھی اتنا قصور ہے, پیرنٹس کا بھی اتنا ہی ہے. لائک آپ کو بھی پتہ ہے کہ کالجز تک نا ایک فل پریشر ہوتا ہے, زیادہ تر کوئی کالج کو ہوتا بھی نہیں ہے, سب سیپریٹ ہی ہوتے ہیں. ہاں جی, ایسا ہی. تو میرے خیال میں نا جب تک پیرنٹس بھی بچوں پہ یقین نہیں نہ کریں گے, تو لائک اگر آپ ایک بچے کو کہو گے نا کہ کام نہیں کرنا, اس کے اندر ہوگا کہ پتہ نہیں کام ایسا کیا ہے کہ جب تک وہ کر نہیں لے گا نا اس کو ایک مطمئن نہیں ہو پائے گا وہ. تو اگر آپ اس کو پہلے ہی کانفیڈینس میں لے کر سارا بتاؤ کہ نہیں, مطلب آپ بچوں کا کانفیڈینس پیرنٹس پہ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی بچوں پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے تاکہ وہ چھپ کے کوئی کام نہ کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا, ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح بچیاں ہاسٹلائز ہوتی ہیں یہاں پہ لاہور میں آ کے کسی باہر والی سائڈ پہ, جہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز جو ہے وہ نہیں دی جاتی یا وہ چیزیں انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ گھروں سے نکلنے کی ان کو پرمیشن نہیں ہوتی, لیکن ان کیس کہ ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ یونیورسٹی میں کروا دیا جاتا ہے. پھر جب وہ یہاں پر آتی ہیں اور یہاں کی لڑکیوں میں انوالو ہوتی ہیں, یہاں کا ماحول دیکھتی ہیں, ظاہری سی بات ہے وہ صحبت تو اپنائیں گی ان کی, تو وہ
جب یہ اپنے نشے کو مطلب سٹارٹ، اس میں صرف عورتیں نہیں مرد بھی شامل ہیں، اور خاص طور پہ مرد ہی جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو نشے کی طرف راغب کرتے ہیں، تو جو عورتیں ہیں وہ پھر اپنی دوسری دوستوں کو لے کے آتی ہیں اس صحبت میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری کریٹیکل سچویشن کی طرف جا رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریسنٹلی ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو شاید علم میں ہو، بڑی ہی ٹرینڈنگ میں وہ گیا ہے اور ہر بندے نے اس کو ڈسکس کیا ہے، یونیورسٹی آف اوکاڑا کا اسکینڈل. وہ چھت پہ لڑکی اور لڑکا وہ ایک ڈرون بنا رہے تھے. اچھا ہوا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کسی کیا کہتے ہیں بیچ کا لاسٹ ڈے تھا، اور انہوں نے ڈرون کیمرہ جو ہے وہ ہوا میں اڑایا ریکارڈنگ کے لیے. لیکن وہ بائی چانس اس طرح ہوا کہ جب اس بندے نے گھر میں جا کے ریکارڈنگ دیکھی تو اس میں وہ سارا سامنے آ چکا ہے. تو وہ لڑکی اور لڑکا پتہ نہیں وہاں پہ کیا کریں، تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا وہ ویزیبل ہوئی ہے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ ماحول تو جو دوسری بچیاں ہیں ان کو تو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ یہاں پہ داخلہ مت لیں. اس میں نا یونیورسٹیز سب سے پہلے نا یونیورسٹیز کو اپنی مطلب اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. ہماری جو زیادہ تر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ ان کو بس ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے. ہاں جی. یا تو وہ کریں کہ نہیں ہمیں ایڈمیشن نہیں، ہمیں صاف ستھرا ماحول چاہیے. جس طرح یو ایم ٹی میں کافی حد تک ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پہ برتھ ڈے تک کے لیے آپ سیلیبریشن نہیں کر سکتے وہاں پہ. پھر اب سب جنہوں نے چھپ کے کرنا ہوتا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں. ہاں وہ پھر پاسبل ہو سکتا ہے، وہ اپنے لیے رستے بنا ہی لیتے ہیں. تو یونیورسٹیز کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو لوگ مطلب پہلے ہی ہمارا معاشرہ اتنی بری طرف جا رہا ہے اس کے اوپر سے اس طرح کے گانے، پھر اگر ہم یونیورسٹیز میں بھی وہی ماحول دکھانا شروع کر دیں گے تو جو لوگ تھوڑا بہت ہمت کریں گے بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی، بچوں کو بھی ضروری نہیں بیٹیوں کو، بہت سے علاقوں میں وہ بیٹوں کو لے کے بھی بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اگر نشے پہ لگ گیا تو ہمارا تو آگے کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. تو یونیورسٹیز کو چاہیے، ریاست کو، اصل میں ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ ان پہ لاگو ہو سکیں. ہاں کہ ان پہ ہمارے پاس لاز ہیں پر ان پہ عمل درآمد ہی کرنے والا کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں جہاں جب کالج تک بچے اور بچیوں کو اتنا اندر کیا جاتا ہے نا لائک کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے، اور ایک جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہم نے یونیورسٹیز کو کچھ زیادہ ہی فینٹیسائز کرنا شروع ہو گیا ہے کہ یونیورسٹیز میں جا کے گروپس بھی کو بنیں گے، باقی سارا کام بھی ہوگا، اب ہم باتیں بھی کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، نمبرز وغیرہ بھی شیئر ہو جائیں گے. تو آئی گیس وہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اب بہت سے بچیاں ہوتی ہیں جو بات کرنا پسند نہیں کرتی تو ان کو بہت زیادہ آکورڈ طرح سے دیکھا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا جو پہلا سال تھا یونیورسٹی میں تو میں کسی سے بھی اتنا جلدی نہیں کھلتی تھی، بات بھی نہیں کرتی، ابھی بھی نہیں کرتی. تو وہ مجھے اکثر ایسے دیکھتے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی شاید تم دوسری دنیا سے ہو کہ تم بات نہیں کرتی. لیکن آپ کو اتنا ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو نہیں ہو، آپ کو نہ کہنی آنی چاہیے. لائک اگر آپ کسی سے بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی کمپنی اچھی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کمپنی میں سوٹ کرو گے کہ نہیں. لائک آپ کی دوستی بھی انہی لوگوں سے ہوتی ہے نا جن سے آپ کا مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے. اگر میں ایک ٹوٹلی اپوزٹ نیچر کی ہوں تو میں کسی بھی ٹوٹلی اپوزٹ نیچر کے بندے یا بندی سے دوستی کر ہی نہیں سکتی. یہاں تو جس کو تھوڑا بہت نشے کا شوق ہوگا وہی آئے گا نشے والوں کے پاس بھی، جس کو تھوڑا بہت دوسرے قسم کا شوق ہوگا وہ دوسرے قسم کے لوگوں کے پاس جائے گا. تو آئی گیس تھوڑا بہت گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے. اچھا لڑکیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ان کو یونیورسٹی میں کس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا چاہیے؟ اس کو اس طرح لیں گے کہ اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کسی سے بات کرنے میں تو ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں بات کرنا چاہ رہی تو نہیں کرنا چاہ رہی، کوئی پھر ان کے بارے میں جو مرضی سوچے. بالکل ان کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو وہ کرنے آئی ہیں. ہاں پڑھائی ہے یا جو بھی ان کا مین گول ہے. اب بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان 4 سال میں کوئی نہ کوئی کپل بن کے ہی نکلنا ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کیفیز میں جاؤ، آپ خود بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو کہ ساتھ آپ کا بیٹھا بندہ کیا کر رہا ہے، 2 لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان کے درمیان میں. تو آئی گیس اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایکشن یونیورسٹیز کو بھی لینا چاہیے اور بچوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ کیا کرنے آ رہے ہو اور آپ کیا کر کے جا رہے ہو. تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ دن بہ دن جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے. میں اسے اس نظر سے دیکھتا ہوں. اس کی وجہ میں نے کافی چیزیں آپ کو جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کی ہیں اس کو لے کے بھی ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، وہ اپنے دوسرے جو ان کے بہن بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اس کے لیے پریشان رہتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی نا لڑکیوں کی بات. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں لڑکوں کی طرف، مردوں کی طرف. مردوں کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے مرد ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، جس طرح ساری عورتیں ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اگر یونیورسٹی میں کہیں پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح کے ماحول کی طرف نہ لے کے جائیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکا ہی ویسا ہے، بہت سے لڑکے اچھے ہیں. اچھا، ایک چیز اور میرے ذہن میں یہاں پہ آتی ہے کہ جب کوئی لڑکا اپنے اندر سے اصل فیلنگز، اصل جذبہ لڑکی کے آگے رکھتا ہے تو لڑکی کے ذہن میں وہ اس کے خلاف بھی جو ہے اس کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ آئی گیس یہ جو عمر ہوتی ہے نا یونیورسٹی لائف تک یا میکسیمم جب تک آپ اسٹیبل نہیں ہو پاتے، آئی گیس یہ بہت امیچور عمر ہوتی ہے. مجھے تو لگتا بھی نہیں کہ اس میں کوئی سچا پیار ہو بھی سکتا ہے. نہیں، ہو بھی سکتا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے نا. پاسبل ہے نا، ہو سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی مل جائے تو ہو جاتا، نہیں ملے تو نہیں ہوتا. تو پر جہاں تک میں نے آبزرو کی ہے اپنی یونیورسٹی کے دور میں یا سوسائٹی میں بھی نا، تو سب نا ٹائم پاس کرتے ہیں. سب کو ایک وہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جب یونیورسٹی میں جائیں تو سب کو پتہ ہو اچھا یہ ان کا کپل ہے. لائک وہ ایک فینٹیسی لوگ سب کو پتہ ہو کہ یہ دونوں جا رہے ہیں، یہ دونوں آئیں گے اکٹھے، اس طرح نا ہائپ وغیرہ. میں نے بہت کم ایسے دیکھے کہ لڑکوں میں بہت یا لڑکیوں میں بھی دونوں طرف سے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو دونوں کی غلطی ہوتی ہے تھوڑی بہت. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی بہت سچ میں ہو. آپ کا 1 سال میکسیمم 6 مہینے یا بہت زیادہ تو سال چل گیا، اس کے بعد یا 4 سال کے بس آپ کو یونیورسٹی گزارنے کے لیے ایک پارٹنر چاہیے تھا. یونیورسٹی کے بعد کون کہاں کچھ پتہ نہیں. تو سب کو لڑکوں کو خاص طور پر کرنا چاہیے کہ نہ وہ لڑکیوں کو اس طرح ٹریپ کریں کہ وہ اس غلط کام میں آئیں، اور وہ بھی اپنا کریئر بنائیں، جو اس ٹائم سب سے زیادہ میجر کام ہے کہ آپ کریں، بجائے اس کے کہ دونوں ایک ہی طرف چلیں. جب لڑکی کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب مرد ایک طرح کے نہیں ہوتے تو اس کی طرف سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ سب مرد ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. پھر جب انہیں ان کے سامنے اس کے باپ اور اس کے بھائی کو رکھا جاتا ہے تو پھر ان کا جو آگے سے جواب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو کیا پھر وہ اپنے باپ اور بھائی کو اس مردوں میں شامل نہیں کرتی؟ نہیں، پاسبل ہے نا کہ ان کے باپ اور بھائی کی طرح بھی کوئی اور مرد اس دنیا میں ہو سکتا ہے ایسا، پر سب کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی تو ہوتے ہیں نا. لائک اگر مجھے ایک طرف سے ایک دھوکہ کہہ لیں ملے تو میں کیسے کسی اور پہ یقین کر سکتی ہوں؟ میرے لیے تو پھر سب ایک جیسے ہیں نا، انٹل کہ کوئی آ کے نہ کہے کہ بھائی میں تو پوری دنیا سے مختلف ہوں. تو جہاں تک باپ اور بھائی کی بات ہے تو میں یہاں پہ تو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ باپ اور بھائی کو تو آپ گھر میں ہی دیکھتے ہیں نا. آپ کو کیا پتا کہ وہ باہر کیسے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی باہر ویسے ہی ہوں جیسے باقی 95% مرد ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ بھی باہر ویسے ہی ہوں 5% مرد ہیں. لائک میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں بھی بہت اچھی رائے نہیں رکھتی، کہ وہ کہتی ہیں کہ مرد ہی ہے نا 95% ہے، اور جن کی اچھی رائے ہوتی ہے وہ پھر اپنے باپ اور بھائی کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. لائک میں نے جو مردوں میں ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھے نا، وہ یہ دیکھے کہ ان کے اپنی بہنوں اور ماؤں کے لیے قانون مختلف ہوتے ہیں، لیکن باہر عورت کے لیے قانون مختلف ہے. لائک وہ کبھی پرمیشن نہیں دے گا کہ اس کی بہن جا کے ایک لو افیئر چلائے، لو میرج کرے، لیکن اپنے لیے اس کو چاہیے، اپنے لیے اس کو 3 چار چاہیے کہ میں باہر نکلوں تو ایک فل ہائپ بنے، اس کی تو 4 ہے، دوستوں میں اٹھے بیٹھوں تو واہ واہ ہو کے بھائی اس کی تو 3 4 ہیں. تو بہن کے لیے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا. پھر یہی مرد ہوتے ہیں نا جو بہنوں کو تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دیتے، یہ کہہ کے کہ یونیورسٹیز کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کور کیا ساری چیزوں کو. جہاں پہ مرد ٹھیک ہیں وہاں پہ ان کو ٹھیک ہی رکھا جاتا ہے، جہاں پہ عورتیں ٹھیک ہیں، لیکن دونوں طرف سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اپنے لیے ہم چیز پسند کرتے ہیں، اپنے لیے سوچ رکھتے ہیں، وہی اگلے کے لیے بھی رکھنی چاہیے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا جو ٹائم دیا اور اس سب چیزوں کو ڈسکس کیا. تھینک یو سو مچ.